السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، آج ہمارا عنوان ہے کہ اسٹائلش بال کٹانا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کے لیے وہی طرز زندگی قابل اتباع ہے جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم صاف طور پر یہ پاتے ہیں کہ بال کٹوانے کے تعلق سے جدید فیشن سراسر اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ آج نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے تھوڑی دوری پر ایک نوجوان نماز ادا کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید اس کے سر کے بال مڑے ہوئے ہیں اور وہ کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز سے فارغ ہو کر جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ نہ کالی ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور نہ سر مڑائے ہوئے ہے، بلکہ اس نے بال کی کٹنگ کچھ اس انداز سے کروا رکھی ہے کہ سر کے نیچے کے حصے چاروں طرف سے مڑے ہوئے ہیں اور سر کے اوپر کے بال کچھ اس طرح سے سیٹ ہیں کہ وہ ٹوپی جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک منظر تھا۔ اس طرح کے دیگر سینکڑوں مناظر ہم روزانہ اپنے ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی پھل کی طرح تو کبھی کسی جانور کی طرح، کبھی کسی ہیرو کی طرح تو کبھی کسی ماڈل کی طرح۔ بالوں کی یہ نئی تراش خراش بالکل عجیب بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ بالوں میں مختلف رنگ بھرنا بھی آج کے نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آیا بالوں کے یہ مختلف اسٹائل اور فیشن ہمارے بچوں کے لیے کارآمد، مفید اور صحیح ہیں یا نہیں؟ سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ بالوں کے حوالے سے مختلف اسٹائل اور فیشن کا اپنا نہ غیر مفید اور غلط ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہیں۔ البتہ چند غیر دانش مند اور غیر سنجیدہ افراد یہ کہتے ہوئے ضرور مل جائیں گے کہ اس طرز عمل سے ہمارے لائف اسٹائل کا معیار بلند ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے الگ الگ نئے ہیئر اسٹائل کے چکر میں پڑنا کس طرح غیر ضروری، غیر مفید اور غلط ہے۔ بالوں کے فیشن کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بے شمار دنیاوی نقصانات تو ہیں ہی، دینی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ دنیاوی نقصانات میں سر فہرست وقت اور مال کا ضیاع ہے، کیونکہ جب کسی خاص اسٹائل میں بال کٹوانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بال بڑھانے کے لیے خاص سا وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر کٹوانے کے بعد اس کی دیکھ بھال اور اس کو درست رکھنے میں صرف وقت ہی نہیں لگانا پڑتا بلکہ ہمہ وقت چوکنا بھی رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے اور سیٹنگ خراب نہ ہو جائے۔ اسٹائلش ہیئر کٹنگ کے لیے پیسے بھی کافی بلکہ منہ مانگے لیے جاتے ہیں۔ ان نقصانات کے علاوہ ایک اہم نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جس کام میں ہے اس کام پر مکمل توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ اس کی آسان مثال اس طالب علم کی ہے جو اسٹائلش بال رکھتا ہے
پڑھائی سے اکثر اوقات اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس طرح وہ اپنی تعلیمات کا بھی نقصان کر لیتا ہے۔ جہاں تک مذہبی اعتبار سے ہیئر اسٹائل کا تعلق ہے تو ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے وہی طرز زندگی قابل اتباع ہے جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، چنانچہ مردوں کے بال کے حوالے سے جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف طور پر یہ پاتے ہیں کہ بال کٹوانے کے تعلق سے جدید فیشن سراسر اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، یعنی اس کے خلاف ہے۔ سر کے کچھ حصوں پر بال رکھنا اور کچھ حصوں پر کٹوانا، یا اسی طرح سے سر کے کچھ حصوں پر بال زیادہ رکھنا اور سر کے کچھ حصے پر کم رکھنا شرعی اصطلاح میں قضا کہلاتا ہے، جو کلی طور پر ممنوع ہے اور شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 5920، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے بال سارے نہ موڑنا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح، ٹکڑیوں کی طرح چھوڑ دینا۔ درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف میں بال چھوڑ دینا۔ نمبر 2 ہوا درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف میں بال چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اطراف یعنی کناروں سے بال موڑنا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا۔ نمبر 4، آگے سے بال موڑنا اور پیچھے سے بال چھوڑ دینا۔ یہ 4 قسم ہیں قزع کی، اور چاروں منع ہے، ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب تحفۃ المودود باحکام المولود میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 49 پر، کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کمال محبت اور شفقت دیکھیے کہ انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بعض حصہ مونڈ کر اور بعض حصہ چھوڑ کر سر کے ساتھ یہ بے انصافی ہے، بلکہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانک دیا جائے، یہ بالوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو دیکھیے کہ بالوں کے ساتھ جو ایک ناانصافی ہو سکتی تھی اس سے بھی امت کو منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت حدیث نمبر 4195، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو اس بچے کے سر کے سارے بال مونڈو یا سب چھوڑو، ایسا مت کرو کہ ایک حصے پر بال چھوڑ دو یا اور ایک پر رہنے دو اور ایک کو مونڈ دو، اور ایسا بھی مت کرو کہ ایک حصے کے بال چھوٹے کر دو اور دوسرے حصے کے بال بڑے رہنے دو، بلکہ دونوں طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ سامعین حضرات، مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں اور ان کی تفسیر اور تشریح کی روشنی میں
غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ بالوں کے حوالے سے مسلمان جدید فیشن کو اختیار کر کے شریعت کی عملاً مخالفت کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور اس حوالے سے بطور خاص نوجوانوں میں بیداری لانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کی ان تعلیمات کو پڑھیں اور عام کریں جن میں شریعت کے مطابق بال رکھنے کی تشریح اور وضاحت موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق جو تفصیل آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ البتہ کبھی آپ کے بال مبارک کانوں کے درمیان تک، کبھی کانوں تک، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کاندھوں تک یا کاندھوں کے قریب رہتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک ترشواتے تو وہ کم سے کم کانوں کے درمیان تک ہوتے، اور جب بڑھتے تو کاندھوں تک یا کاندھوں کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے بال رکھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے بال منڈانا بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز زندگی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم مختلف سائز کے بال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہر طرف سے برابر ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ پورے سر کے بال چاروں طرف سے برابر ہوں، اور ضرورت محسوس کرنے پر ہم بال منڈا بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی سنت ہے۔ اگر ہم بال رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سنوار کر رکھیں تاکہ مہذب اور باسلیقہ انسان نظر آئیں۔ یہ نکتہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ موجودہ وقت میں کچھ لوگوں نے بال کو اپنے حال پر چھوڑ دینا بھی فیشن بنا رکھا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بال رکھے وہ بالوں کی تکریم کرے، یعنی جسے شوق ہے کہ وہ بال کو لمبا کرے گا، بڑھائے گا، اسے چاہیے اپنے بالوں کی تکریم کرے، یعنی بالوں میں کنگھی کرے، بالوں میں تیل لگائے، ان کی صفائی کرے اور ان کو صاف ستھرا رکھے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بکھرے ہوئے پراگندہ بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، کیا اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی؟ ہاں، یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ ہر وقت بال سنوارنے میں ہی نہ لگے رہیں۔ ان اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد ہم بلا شبہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری زندگی ایک خوبصورت گلدستہ بن جائے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان رہنمائیوں کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنا کر دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں۔ سامعین حضرات، بالوں کے بارے میں شریعت نے جو حدود مقرر کی ہے اس کی پابندی ہر مسلمان کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی پابندی نہیں کرے گا تو موجب لعنت ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی اور صالحین کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر لعنت برسے گی۔ وہ حدود یہ ہیں: نمبر 1، اگر آپ بال مڈانا چاہتے ہیں تو پورے سر کے بال مڈوائیں، کچھ حصے کے مڈوانا اور کچھ کے نہ مڈوانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سر کے بال مڈا دوں تو سر کے بال مڈانے کی شرط یہ ہے کہ سارے سر کے بال مڈائے جائیں، کچھ حصے کے مڈا دیے جائیں اور کچھ کے نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بالوں کی وضع میں یعنی بالوں کی کٹنگ میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی
اور مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ مثلا کوئی کافر ہے یا کوئی گنہگار فاسق و ہیرو ہے، اس نے نئے انداز پر بال کٹائے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ اس کو دل میں بسائے ہوئے ہیں، پھر آپ نے سوچا میں نے فلاں ہیرو کو دیکھا، میں بھی اسی کی طرح بال کٹاؤں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، مرد عورتوں کی بالوں کی کٹنگ کے اور عورتوں مردوں کی بالوں کی کٹنگ کے بال نہ رکھے جائیں، یعنی مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح بال نہ کٹائیں، بلکہ مردوں کی کٹنگ الگ انداز کی ہوتی ہے اور عورتوں کے بال نہیں کٹتے۔ بچی اگر ہے تو اس کے بال کٹا سکتے ہیں، لیکن بڑی ہو جائے تو اس وقت اس کے بال نہیں کٹانے چاہیے۔ نمبر 3، ہاں بال اگر بڑے رکھے ہیں تو ان کو صاف ستھرا رکھیں، تیل لگایا کریں، حسب ضرورت کنگھا بھی کیا کریں، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، مگر بالوں کو ایسا مشغلہ بھی نہ بنائیں کہ وہ تکلف اور تصنع میں داخل ہو جائیں، یعنی ہر وقت ایک کنگھا اور ایک آئینہ پاس رہتا ہے، جیسی وقت ملا آئینہ باہر نکالا اور سامنے رکھا اور دیکھنا شروع کر دیا، اور کنگھا کبھی سر میں کبھی داڑھی میں، ہر وقت کنگھا کیا جا رہا، ہر وقت آئینہ دیکھا جا رہا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سفید بالوں پر سیاہ یعنی کالا خضاب کرنا بھی ممنوع ہے۔ انسان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے یا سر کے بال سفید ہو گئے، اب اسے شرم لگتی ہے، لوگ مجھے بوڑھا کہیں گے یا لوگ کہیں گے بہت جلدی تم بوڑھے ہو گئے، تو شرم کے مارے یا تو وہ داڑھی کے بال اکھاڑ دے، یا اکھاڑتا نہیں تو اس پر کالا کلر کر لے یا خضاب لگا لے، تو اس کا یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی اور رنگ کا خضاب مثلا مہندی لگانا یا لال کلر کرنا تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بال رکھنے کا تھا، کبھی کانوں کے نصف تک ہوتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور کبھی کاندھوں تک ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، آخر میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 7320 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم لوگ ان لوگوں کے طریقے کو پر چلو گے یا ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو گے جو تم سے پہلے آئے، اور اتنی ان کی نقل اتارو گے کہ شبرم بشبرن، بالشت در بالشت، یعنی ذراعم بذراعن، اور گز در گز، یعنی قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ تم ان کی نقل اتارو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی مشابہت کرو گے، جیسا وہ کریں گے ویسے ہی تم کرنا شروع کر دو گے۔ آپ نے یہاں تک کہا حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے بل میں داخل ہونے لگے، تبعتمو، تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل کر انہی کے ساتھ اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، الیہود والنصارى، پہلے لوگوں سے مراد کے یہودی اور عیسائی یعنی نصارہ ہیں۔ قال فمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو پھر کون مراد ہے؟ وہی مراد ہیں، یعنی آخری زمانے میں اس امت کے افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے، جن کے نام اسلامی ہوں گے، جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوں گے اور جو مسلمان کہلاتے ہوں گے، ان کی صورتحال یہ ہوگی
کہ وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے قدم بقدم چلیں گے، انہی کی نقل اتاریں گے اور ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت حدیث نمبر 4031 عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج جو حضرات ہیرو کو دیکھ کر یا کافروں کو دیکھ کر یا فاسقوں کو دیکھ کر یا فاجروں کو دیکھ کر اپنے بالوں کو انہی کے بالوں کی طرح کٹوا رہے ہیں، یا انہی کی بالوں کی طرح اپنے بال رکھ رہے ہیں، یا انہی کے لباس کی طرح لباس کو پہن رہے ہیں اور ان کے طرز کو اپنا رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کل قیامت کے دن اگر وہ جہنم میں جائیں گے اور فرشتے ان کو دوزخ میں ڈالیں گے تو ان کو بھی ڈالا جائے گا جو دنیا میں ان کی نقل اتارتے تھے اور ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔